ہونی چاہیے تھی. پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی, اس پہ بھی گھبراہٹ ہونی. نہیں وہ تو دوسری بات ہے. اچھا آپ, میں سمجھا کہ آپ نے کہا کہ میں کوئی ہٹر والی ہوں سر, میں مطلب میں اتنا ڈراؤنا تھوڑی ہوں. سر بالکل یہ آپ کہہ رہے ہیں مڈل کلاس, کیا اپر مڈل کلاس متاثر ہو رہی ہے, اپر کلاس بھی متاثر ہوگی, پر سب سے زیادہ 60 سے 70% جو ہمارے غریب ہیں وہ زیادہ متاثر ہوں گے. بجلی, اس کے بعد ہر چیز جو مہنگی ہو رہی ہے, پیٹرول کے ساتھ آپ کے جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں, حالات بڑے خراب ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایز اے ڈاکٹر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ روزگار بھی ان سے چھن رہا ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یا جو گورنمنٹ سیکٹر میں, خاص طور پہ وفاقی ادارے کے اچھے خاصے بڑے بڑے آفیسرز ہم سے رابطے میں, ان کے روزگار بھی ڈاؤن سائزنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو بڑا خطرناک حالات ہے. دیکھیں عارفین صاحب, ایک چیز ماننی چاہیے کہ اس وقت کرونا ہے, اس وقت چل رہا ہے ساری دنیا میں. آج یورپ سارا لاک ڈاؤن کے لیے جا رہا ہے, آپ کا بنگلہ دیش لاک ڈاؤن میں چلا گیا ہے, ہندوستان میں ٹھیک ٹھاک اموات ہو چکی ہیں, کہیں بھی ساری دنیا میں سب کا خیر ہو. پر یہ عجیب ملک ہے جو کہہ رہے ہیں کہ کرونا بھی کنٹرول میں ہے, ترقی بھی ہم کر رہے ہیں, روزگار بھی ہم دے رہے ہیں, ایوری تھنگ از فائن, اور 5 سے 6% ہم جو ہے جی ڈی پی کریں گے. دوسری طرف ورلڈ بینک کہہ رہی ہے کہ مائنس میں آ رہا ہے. اور ورلڈ بینک کو کیا پتا, ورلڈ بینک والوں کو کچھ آتا جاتا ہے. یہ بادشاہ لوگ ہیں اور یہ آپ میرے خیال ہے زیادہ ہی بدگمان ہیں. تھوڑا سا توقف کیجئے گا, میں آپ کی طرف آتا ہوں. علی پرویز ملک صاحب, سر کچھ زیادہ ہی بدگمان ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب. وہ ترقی جو نوشتہ دیوار کی طرح سے روز روشن کی طرح آیا ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہی. ان کو ابھی بھی غریبوں کی پڑی ہے. صرف 3 روپے پر یونٹ کا حلال اضافہ ہوا ہے سر. پچھلے والے تو چور اور ڈاکو تھے. حجاج کرام کی حکومت میں یہ جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, کچھ فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عارفین صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں آپ نے اپنی اوپننگ میں جو صورتحال بتائی وہ نہایت ہی افسوسناک ہے, پر جس طرح ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مثبت پہلو ہوتا ہے, میرے خیال سے ہمیں جس چیز کا یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو یہاں پہ لوگوں کو چورن بیچتے تھے, اس کو ایک دفعہ ایکسپوز ہونا بڑا ضروری تھا, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا یہ کتنے کامیاب, کتنے کمپیٹنٹ لوگوں کا ٹولہ ہے جو یہاں پہ آ کے ہر حکومت کے اوپر انگلیاں اٹھاتا رہا تھا. اب آپ نے جو چند باتیں کی میں اس کی طرف اشارہ کر دوں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اس کمر توڑ کیا کہتے ہیں گرمی کے اندر جو بجلی کی صورتحال ہے, آپ مجھے بتائیں کہ قیمت کو تو ایک سائیڈ پہ کر دیں. پچھلے 3 سال سے یہ ہمیں کیا بتاتے رہے کہ جی اس ملک کے اندر وافر یہاں پہ مسلم لیگ نواز کی جو حکومت ہے, جس کو جب وہ طاقت میں یا پاور کے اندر آئی اس کو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا, تو انہوں نے آ کے خود ہمیں ان کے وزیروں نے کیا بتایا کہ جی یہاں پہ وہ اتنے پاور پلانٹ لگا کے چلے گئے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو آج ان سے کوئی پوچھنے کو یہ ہے کہ یہاں پہ بتائیں بھائی, اگر ہمارے پاس وافر پاور پلانٹ موجود ہیں تو اس گرمی کے اندر کیوں آپ 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ایک دفعہ پھر آپ نے شروع کر دی ہے. آپ نے قیمتوں کا بالکل ٹھیک بتایا. تقریباً جو میرا اپنا ذاتی اندازہ ہے, ایسے یہاں پہ سلیبز موجود ہیں جن کی قیمتیں پچھلے 3 سال میں دگنی ہو گئی ہیں, پر اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ جو آپ کا ہے وہ 2400 ارب کو چھو رہا ہے. 3 سالوں کے اندر انہوں نے اس کو ڈبل کر دیا ہے. یہ اتنے قابل ہیں. اس کے علاوہ جو آپ نے پیٹرول کی صورتحال بتائی عارفین صاحب, ہم نے بجٹ کے اندر جب بحث کی وہاں پہ بتایا کہ آپ پریشان مت ہو, یہ 3 روپے والا معاملہ نہیں ہے. اب انہوں نے جو پی ڈی ایل کا بجٹ کے اندر 610 ارب کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے, یہ میں آپ کے پروگرام کے اندر لوگوں کو جو آگے مہنگائی کی سونامی آنے جا رہی ہے اس کے لیے پہلے ان کو میں وارن کرتا جاؤں. یہ جو انہوں نے 610 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہے, آپ دیکھیں گے ان قریب پیٹرول کی قیمت کے اندر یہ 25 روپے کے قریب پر لیٹر اضافہ کریں گے, اور اس کے بعد جو مہنگائی کی لہر آئے گی وہ بھی آپ دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے. اور آپ نے بتایا کہ جی وزیر اعظم صاحب کو کتنا اس چیز کے بارے میں کنسرن ہے کہ وہ چھٹی کے اوپر نتھیا گلی چلے گئے, تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ان کی اس نتھیا گلی کی چھٹی کے اوپر کیوں پریشان ہو رہے ہیں. یہ تو وزیر اعظم وہ ہیں جب اس ملک کے اندر ایک ڈینگی کی وبا پھیلی ہوئی تھی, اس وقت بھی جا کے نتھیا گلی میں بیٹھ گئے تھے, اور جو یہاں پہ چیف منسٹر پنجاب
शहबाज शरीफ साहब उस पर काम कर रहे थे तो उनको किन अलकाबात से याद करते थे? क्या आप भूल गए? क्या आप भूल गए कि जब सारा मुल्क लॉकडाउन के अंदर था, PIA का त्यारा क्रैश किया आपके शहर में लैंड करते हुए, उसके बावजूद कि उस ट्रेजेडी में वो कराची जाते, वहां पे लवाहिकीन के साथ खड़े होके इज़हारे हमदर्दी करते, वो उस वक्त भी कहां पे मौजूद थे? आप मुझे बता दें। उसके बाद आपने बताया अगर आप तवक्कुफ फरमाएं, क्योंकि ये हमारा अगला मौजू होगा, मैं इंशाअल्लाह ताला इस पर भी बात करूंगा, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर ज़हमत की अज़हद माजरत जनाब, मैं शुरुआत आपसे करना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल सर ये मुझे बताइएगा, हुकूमती दावे एक मरतबा फिर जैसा कि मैंने कहा कि बूदे साबित हुए। पेट्रोल के बाद अब बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं, फ़ी यूनिट 3 रुपए का हलाल इजाफा हुआ है। सर कुछ रोशनी दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरे फाजिल दोस्त हैं, अब तो मुझे आपको करेले खाने की बजाय अक्ल कुल होने का भी दावा जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपको मुबारकबाद देने की ज़रूरत है। सूरत हाल कुछ ऐसी है मेरे उन दोस्तों के लिए, ये टैक्स का हदफ पूरा किया या नहीं किया? अगर मईशत सही नहीं चल रही तो टैक्स का हदफ कैसे पूरा हुआ? दूसरी चीज़ मोटरसाइकिलों की बढ़ने की, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सारी वर्ल्ड बैंक नहीं दे रही आप लोगों को फिगर्स, ये आपकी लोकल इंडस्ट्री दे रही है। जो आपकी वीट आउटपुट है वो आपकी लोकल एग्रीकल्चरिस्ट दे रहा है, आपके जो गन्ने की आउटपुट है वो लोकल एग्रीकल्चरिस्ट दे रहा है, आपके राइस की आउटपुट लोकल दे रहा है, आपकी रेमिटेंसेस जो हैं वो दुनिया में वेरीफाई स्टेट बैंक करके दे रहा है। आप किस इदारे के फिगर्स को मानते हैं, प्राइवेट या सरकारी? दोनों के ले आए, मैं उनकी फिगर्स आपको ला के दे देता हूँ और आप फिर देख लीजिए। जहाँ तक तरक्की का ताल्लुक है, तरक्की के मेजर करने के जो तरीके आप लेना चाहें वो ले लें, और हम उसको साबित कर सकते हैं कि ये जो फिगर दी है 3.94, जब तक ये जून के पूरे अकाउंट्स आएंगे इंशाल्लाह ये 4 को भी क्रॉस कर जाएगी। 4.02 मेरी ज़ाती प्रोजेक्शन है, वो वेरीफाई हो जाएगी, उस वक्त बात कर लेंगे। तो अब आपकी जो कीमत की बात आई, पेट्रोल की कीमत कसम खा के कह दीजिए नीरुल अरफीन साहब कि हर माह के आखिर के अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं तब्दील करती थी या आसिफ अली जरदारी की नहीं, एक तब्दीली लेके आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमने वो जो महीने वाली थी उसको प्राइस रिव्यू हम 15 दिन पे करने लगे। उसकी वजूहात मैं आपके पहले प्रोग्राम में बता सकता हूँ, चाहेंगे दोबारा भी बता दूंगा। दूसरी चीज़, ये प्राइसेस जो हैं लिंक्ड हैं इंटरनेशनल ऑयल मार्केट प्राइसेस से, वो PTI नहीं कंट्रोल करती। जो चीज़ कंट्रोल करती है वो सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, 2 चीज़ें। आप कल का बिजनेस रिकॉर्डर देख लीजिए, पूरा ग्राफ आया है, PDL इज एट इट्स लोएस्ट लेवल और सेल्स टैक्स इज इट्स लोएस्ट लेवल, यानी गवर्नमेंट ने अपनी रेवेन्यूज कम किए हैं कि गरीब आदमी पे असरात कम हो। आज के डॉन में और बिजनेस रिकॉर्डर में बाकायदा ट्वीट्स भी आई हुई हैं, देख लीजिए कि रीजनल प्राइसेस के लिहाज से किस मुल्क के अंदर सबसे कम प्राइसेस हैं इस रीजन में पेट्रोल की। हम इसी दुनिया में रहते हैं, पेट्रोल पाकिस्तान खुद नहीं पैदा करता, इंपोर्ट करता है। जहाँ तक बिजली का निर्खनामा है, बिजली के निर्खनामे में तब्दीली नहीं है, ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जो आया है, जो खर्चे का है, तेल की कीमत बढ़ने की वजह से वो है। अब आया कि जी बिजली ज़्यादा पैदा हो रही थी और पहला चार्ज तो मैं ये लगाऊंगा, ये मिक्स किसने बनाई भाई? ये कितनी इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर इतने पावर प्लांट्स क्यों लगाए? हाइडल इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं डेवलप की थी नवाज शरीफ साहब ने? इसलिए कि उस पर कमीशन नहीं मिलती थी, इससे कि वो लगाती है वापडा तो सरकारी इदारा है, उसमें कमीशन नहीं मिल रही थी। ये तो बड़ी क्लीन कट कमीशन थी कि बाहर मिल जाती थी। तो इसलिए आपने सारे इंपोर्टेड फ्यूल्स पे लगाए हुए प्लांट्स क्यों लगाए? थर्मल है, आपने सोलर एनर्जी कितने सेंट्स पे किया था? आपने किया है 17 सेंट पे। तहरीक इंसाफ ने कितने पे किया है? 5 सेंट के ऊपर। आपने जो कतर से LPG लेके आ रहे थे वो कितना कहा था? ब्रेड क्रूड ऑयल से 13% ऊपर। तहरीक इंसाफ ने एडिशनल फ्यूल का उसी गवर्नमेंट से किया 10%। कितने पैसे बचे ओवर द ईयर्स वो हमें बता दीजिए। राइट सर, ये सारी आप यकीन जानिए आपने अपने मुफस्सिल जवाब में मेरे सारे सवालात पूरे प्रोग्राम के लिए छीन लिए हैं, और अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जिस मेज़ पर बैठ करके प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं मेज़ के ऊपर बैठ करके और ताता थैया करूँ, क्योंकि मतलब
مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کسی اور دیش کی باتیں کر رہا ہوں. جتنی خوبصورت گفتگو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں, آپ کے مرتبے منزلت میں اضافہ فرمائے, آپ نے سب برباد کر دیا, چھین لیا مجھ سے. مطلب سر اتنی ساری چیزیں آپ نے مجھے بتا دیں, لیکن آپ یقین کیجئے جس جگہ سے, مملکت کے جس حصے سے اٹھ کے, جس حصے میں آ کر کے میں بیٹھ کر کے آپ سے سوال پوچھنے کا تمنا ہی تھا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا تعلق انسانوں کی اس نسل سے ہے ہی نہیں جس نے پڑھا لکھا ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو ڈیجٹ کے گورکھ دھندے میں آپ مجھے الجھا رہے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو پہلا آدمی ہوں جو میں آن ایئر کہہ چکا ہوں, بارہا کہتا رہتا ہوں کہ مجھے اعداد و شمار کا گورکھ دھندا سمجھ میں نہیں آتا, میں اسی لیے اس میں جاتا نہیں ہوں. اور آپ نے وہی چیز کو پکڑ کر کے اور مجھے گول گول گھمانا شروع کر دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں بربادی ہو گئی. 3 روپے یونٹ بڑھانے کا مطلب کتنے گھروں کو آپ نے جو ہے وہ ایک وقت کے کھانے کے اوپر محدود کر دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پیٹرول کے اضافے کے بعد بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ ہماری کمر پر کسی درے کی طرح سے پڑ رہا ہے. لیکن آپ نے جو یہ ابھی گیت سنایا ہے مجھے اب یقین کیجئے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, ماں سوائے اس کے کہ میں اپنے اگلے مہمان کی طرف سے دوڑ جاؤں. کہیں کوئی اور جواب آپ کی طرف سے آ گیا تو پھر میں گڑبڑا جاؤں گا. تھوڑا سا اگر آپ اگلا سوال بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی طرف آتا ہوں سر. اس سے پہلے کہ آپ مجھے بالکل ہی کنگال کر دیں ذہنی طور پر, میں آتا ہوں. جی سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب, سر سوال کوئی نہیں ہے, کچھ بھی, کوئی گیت مالا سنائیے, کوئی شعر ویر سنائیے, بات ختم. پاکستان اپنی تاریخ کے بہترین دور سے گزر رہا ہے. لیٹس انجوائے, لیٹس سیلیبریٹ. سر میں کچھ ایک بات کہوں. جی پلیز. میں ایک سائنٹیفک سوچ رکھنے والا ہوں. یہ دنیا کہتے ہیں فزکس میں کہ 11 ڈائمنشن ہے. ہم ابھی تک 3 ڈائمنشن یا 4 ڈائمنشن میں پھنسے پڑے ہیں, 3 ڈائمنشن میں. تو جب انسان ترقی کر کے 6 یا 7ویں ڈائمنشن میں آئے گا تو وہ یہاں بھی بیٹھا ہوگا, وہ مریخ میں بھی بیٹھا ہوگا, کسی اور پلینٹ میں بھی بیٹھا ہوگا. اور یہ کہتے ہیں فزکس میں کہتے ہیں, سائنٹسٹ کہتے ہیں. تو یہ بہت اچھا, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں. تو فردوس نقوی صاحب ہمارے اچھے دوست بھی ہیں اور اس کے لیے مجھے بڑا احترام ہے ان کے, کیونکہ یہ لیڈر آف دا اپوزیشن تھے, اچھی اسپیچ کرتے تھے. ابھی جو ان کے لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان کو جو بجٹ پر بہت کم انہوں نے بات نہیں کر سکے. تو اب یہ ہے کہ فردوس نقوی نے جو باتیں کی ہے کوئی اور ڈائمنشن کی ہے, 6 یا 7ویں ڈائمنشن میں, جہاں آپ ہوں گے. آپ نور اللہ عارفین بھی ادھر بھی ہے, اس ڈائمنشن میں بھی ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے. وہاں کوئی آئیڈیل سچویشن ہو. ان اے لائٹر موڈ پلیز. جی علی پرویز ملک صاحب, سر اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ, ادارہ شماریات کی تصدیق اور مہنگائی کی شرح کا 13.31% بڑھ جانا. سر مجھے سمجھائیے یہ کیسے ہمارے لیے ضروری تھا اور کیوں کر نہ اس بات پر سر تسلیم خم کر دیا جائے. دیکھیں عارفین صاحب, بات اس طرح سے ہے کہ آپ نے جو نقوی صاحب کا جواب سنا اسے ایک چیز تو لوگوں کو بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اس حکومت کا مسئلہ کیا ہے. دیکھیں اگر آپ ڈینائل کے اندر رہتے ہیں, اگر آپ پرابلم کو ماننے کو ہی تیار نہیں ہیں تو آپ نے اس کی اصلاح کیا کرنی ہے. تو یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو میرے خیال سے نقوی صاحب نے خود ہی آپ کے سامنے ایکسپوز کر دیا. اب دوسری بات انہوں نے کی کہ جی پی ڈی ایل جو تھا ہم نے 0 پہ کر دیا ہوا ہے اور ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. تو میرا تو بنیادی سوال ہی یہ تھا کہ بھائی بجٹ کے اندر جو 610 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر پی ڈی ایل 0 ہے تو وہ 610 ارب روپے تم کس طرح اکٹھے کرو گے. تو کیا اس کی وجہ سے یہ 25-30 روپے پیٹرول کو مہنگا کریں گے کہ نہیں کریں گے. کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو ان کے جو شوکت ترین صاحب نے ہمیں الف لیلا کی کہانی آ کے پچھلے مہینے سنائی ہے اسمبلی کے فلور کے اندر, وہ ایک جھوٹوں کا پلندہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ہر مہینے یہاں پہ ایک منی بجٹ آئے گا جو لوگوں کی, غریبوں کی کمر توڑ دے گا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ریکارڈ ریمیٹنسز لے کے آئے. دیکھیں اگر دنیا کے اندر انٹرنیشنل ٹریول ختم ہو گیا ہے, لوگ اپنی دکانیں بند کر کے, اپنے کاروبار بند کر کے سیونگز موو کر رہے ہیں واپس پاکستان, اس کا یہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں. کہتے ہیں ریکارڈ فصلیں ہوئی کاٹن کی, میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل ریکارڈ فصل ہوئی ہے, پر ریکارڈ کم فصل ہوئی ہے. 50-60 لاکھ گٹھری ہوئی ہے جو 1 کروڑ سے زیادہ گٹھری ہوتی تھی, اس کی بات نہیں کریں گے. کہتے ہیں گنے کی ریکارڈ فصل ہوئی ہے, تو مجھے بتائیں 110 روپے کلو
چینی کیوں مل رہی ہے یہاں پہ؟ کیوں آٹے کی قیمت یہاں پہ لوگوں کی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے؟ کیوں یہاں پہ جو انہوں نے جو مرغی کا گوشت ہے آج 500 روپے کلو ہے اور اس کے باوجود اس بجٹ کے اندر انہوں نے جو وہاں پہ سیل ٹیکس فیڈ کے اوپر لگا دیا؟ کیوں انہوں سے پوچھیں کہ جو یوٹیلیٹی سٹور کا بجٹ جو پچھلے سال 8 ارب کا تھا کیوں انہوں نے 6 ارب کا کر دیا اگر اتنی یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں؟